السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ قرآن مجید کی یہ ایک بہت ہی عظیم سورہ ہے۔ اس کے شان نزول کے تعلق سے ہمیں کہیں نہ کہیں یہ ذکر ملتا ہے کہ اللہ رب العالمین کے دو فرشتوں نے معوذتین یعنی سورہ فلق اور سورہ ناس کے ذریعے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لاحق ہونے والے جادو کے اثر کا علاج کیا۔ خواب میں آئے اور دونوں فرشتوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دونوں صورتیں پڑھ کر کے اور کہیں نہ کہیں جادو کے اثر کو ختم کیا۔ علامہ ابن قیم نے اپنی کتاب بدائع الفوائد میں اس سورہ کی تفسیر کرتے ہوئے کچھ بہت ہی اہم نکات جمع کیا ہے۔ کچھ اہم قواعد انہوں نے بتلائے ہیں، کچھ ایسے اسباب علامہ ابن قیم نے جمع کیا ہے اس سورہ کی تفسیر میں، اور ذکر کیا ہے کہ اگر ان اسباب کو، ان وسائل کو اگر اختیار کیا جائے تو ہم اور آپ یا قیامت تک آنے والا ہر مسلمان شخص، مرد و عورت، بوڑھے بچے جوان، جادو اور نظر بد سے بچ سکتے ہیں، جو کہ ہمارے معاشرے کے اندر کچھ زیادہ ہی منتشر ہے۔ کچھ تو لوگوں کے اپنے وسوسے ہوتے ہیں، کوئی پریشانی، کوئی تکلیف لاحق ہوتی ہے تو شیطانی وسوسہ کہیں نہ کہیں ہمیں اس بات کا شکار کر دیتا ہے کہ شاید فلاں نے ہمارے اوپر جادو کر دیا ہے، یا دیکھو فلاں کی نظر لگ گئی ہے، جس کو ہم نظر بد کہتے ہیں عربی زبان میں، جس کو عین کہا جاتا ہے۔ قبل اس کے کہ حقیقت میں ہمارے اوپر جادو کا اثر ہو یا کسی کی نظر بد ہمیں لگے، شریعت نے کچھ وسائل، کچھ اسباب ہمارے اور آپ کے لیے بنائے ہیں۔ اگر ہم ان کو اختیار کریں تو ان دونوں خطرناک چیزوں سے ہم کہیں نہ کہیں اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں۔ اگر کسی کو قدر اللہ ما شاء فعل، اگر کسی کو یہ چیز لاحق ہو جاتی ہے تو اس کے علاج کے طریقے بھی موجود ہیں، لیکن اس کے لاحق ہونے سے پہلے ہی بعض اسباب ایسے ہیں، اگر ہم اس کو اپناتے ہیں تو ہماری زندگی میں ان دونوں چیزوں کا، جادو اور نظر بد کا دور دور تک کوئی شائبہ نہیں ہوگا۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ علامہ ابن قیم نے بدائع الفوائد میں وہ 10 اہم اسباب کون سے ذکر کیے ہیں جن کو اپنا کر کے ہم اور آپ بھی جادو اور نظر بد کے اثر سے بچ سکتے ہیں۔ سب سے پہلا سبب علامہ ابن قیم نے اس سورہ کی تفسیر میں ذکر کیا ہے، شرح میں اس کے، کہ اللہ رب العالمین کی ذات کی پناہ طلب کیا جائے۔ جیسا کہ اس سورہ کا حصہ ہی ہے، اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق۔ اے نبی آپ کہہ دیجئے میں پناہ مانگتا ہوں لوگوں کے رب سے۔ کس چیز سے؟ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، تمام مخلوقات کی شر سے میں اللہ کی پناہ میں آنا چاہتا ہوں۔ اور پھر سورہ کے آگے اللہ رب العالمین نے ذکر کیا ہے کہ گرہ لگانے والی جو ہیں، من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب، رات کی تاریکیوں میں ظاہر سی بات ہے بہت سے امور ایسے ہوتے ہیں جو کہیں نہ کہیں ہمیں لاحق ہو جاتے ہیں، اس کے رات کی تاریکیوں میں جو چیزیں جو شر لاحق ہوتے ہیں اس سے پناہ مانگا گیا ہے۔ گرہ لگانے والی جو عورتیں ہیں، خاص طور سے جو گرہ لگاتی ہیں، جادو کا کام کیا کرتی ہیں، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھی ایک یہودی عورت نے ہی جادو کیا تھا، اس گرہوں سے بھی کہیں نہ کہیں پناہ مانگنے کا حکم دیا گیا ہے۔ تو پہلا اور اہم نقطہ یہ ہے کہ ہمیشہ اللہ رب العالمین کی پناہ طلب کریں، کیونکہ جو اللہ رب العالمین کی پناہ میں آ جاتا ہے تو دنیا کی کوئی چیز، کوئی ہستی یا کوئی بھی چیز اس شخصیت کو، اس شخص کو، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، ضرر نہیں پہنچا سکتی جو اللہ رب العالمین۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے دین کے اندر بے شمار مواقع پر اللہ رب العالمین کی پناہ طلب کرنے کا
حکم دیا گیا ہے، جیسا کہ خاص طور سے حمام میں داخل ہونے کے وقت جو کہ جن و شیاطین کا کہیں نہ کہیں مسکن ہوتا ہے، ان کے وجود کا کہیں نہ کہیں زیادہ امکان ہوتا ہے وہاں پر، وہاں ہم کہتے ہیں کہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، کہ اللہ رب العالمین میں تیری پناہ چاہتا ہوں جن خبیث مردوں سے اور جن خبیث عورتوں سے، جنیت سے۔ اسی طریقے سے اور بھی دوسری جگہوں میں کہیں نہ کہیں اللہ رب العالمین کے پناہ طلب کرنے کی ہمیں رہنمائی کی گئی ہے۔ تو جسے اللہ تعالیٰ کی پناہ حاصل ہو جائے وہ کہیں نہ کہیں ہر شر سے، چاہے وہ جادو ہو یا نظر بد ہو، سے محفوظ ہو سکتا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین کا تقوی اور پرہیزگاری اختیار کیا جائے، ایک بہت ہی عظیم عبادت ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس تقوی کے تعلق سے بے شمار آیتیں ذکر کیا ہے۔ اگر آپ سورہ طلاق پڑھیں گے تو جگہ جگہ اللہ رب العالمین نے 4 جگہ تقوی کے فوائد اور اثرات کا ذکر کیا ہے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو آدمی اللہ رب العالمین کا تقوی اختیار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے تمام مصائب و مشکلات سے کہیں نہ کہیں نکلنے کا راستہ اللہ رب العالمین مہیا کر دیتا ہے۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور رزق وہاں سے دیتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین آگے چل کر کے اور آیتوں میں ذکر کرتا ہے کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، کہ جو آدمی اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے معاملات آسان کر دیتا ہے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا، جو اللہ رب العالمین کا تقوی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسی طریقے سے اس کے گناہ بھی مٹا دیتا ہے اور اس کے اجر و ثواب کو بھی اللہ رب العالمین بہت ہی عظیم کر دیتا ہے، بڑھا دیتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین کا تقوی بھی بہت ہی اہم ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی بے شمار آیتوں میں مسلمان اور مومن مرد و عورت کو خطاب کرتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ کا ذکر کیا ہے بے شمار آیتوں کے اندر۔ تو اللہ رب العالمین کا تقوی بھی بہت ہی اہم ہے۔ اسی طریقے سے صبر ایک بہت ہی عظیم عبادت ہے۔ اگر اللہ رب العالمین کسی مصیبت یا کسی پریشانی یا کسی دکھ سے دوچار کرتا ہے تو سب سے پہلے آدمی صبر اختیار کرے، قبل اس کے کہ اس کے علاج کے لیے، اس کے تگدو کے لیے کوشش کرے، شرعی اسباب اور وسائل کو اختیار کرے، صبر کا دامن اپنے ہاتھ سے نہ چھوڑے، کیونکہ صبر فی نفسہ ہی اپنی جگہ ایک بہت ہی عظیم عبادت ہے۔ بلکہ مومن بندہ جو ہوتا ہے اس کی 2 ہی کیفیت ہوتی ہے، یا تو شکر کی حالت میں ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ کا انعام اسے ملتا ہے، انعامات کی بارش ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر کے وہ کہیں نہ کہیں اللہ رب العالمین سے راضی رہتا ہے، اور جب مصیبت اور پریشانی آتی ہے تو صبر کرتا ہے اور اس کے علاج کے لیے کوشش کرتا ہے، جو وسائل اور جو طریقے اللہ رب العالمین نے بتلائے ہیں۔ اسی طریقے سے پر اللہ رب العالمین پر توکل آدمی مکمل طور سے بھروسہ قائم رکھے۔ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اللہ پر مومنوں کو بھروسہ کرنا چاہیے۔ ومن یتوکل علی اللہ فہو حسبہ، جو اللہ رب العالمین پر توکل و بھروسہ کر لے اللہ رب العالمین کی ذات اس کے لیے کافی ہے۔ تو یہ توکل و بھروسہ بھی بہت ہی عظیم ہے، بلکہ بعض احادیث کے اندر ہے کہ اگر پرندوں کی طریقے سے ہمیں توکل و بھروسہ ہمارے دلوں کے اندر قائم ہو جائے اللہ تعالیٰ کی ذات پر تو پھر اللہ تعالیٰ ویسے ہمیں بھی رزق دے گا جیسے پرندوں کو دیتا ہے۔ اسی طریقے سے آدمی ان چیزوں سے ایسے بھی بچ سکتا ہے کہ اپنے نفس کو ان چیزوں سے خالی کر لے۔ اگر کیونکہ بسا اوقات شیطانی وسوسے ہوتے ہیں کہ اسے جادو لاحق ہو گیا ہے یا اسے نظر بد لگ گئی ہے، اپنے نفس کو ان تمام الجھنوں سے نکالنے کی کوشش کریں، کیونکہ اگر ایک آدمی اس طریقے کو نہ اپنائے تو بسا اوقات یہ چیزیں اسے نہیں بھی لاحق ہوتی ہیں، لیکن وسوسوں کے بوجھ تلے وہ دب جاتا ہے اور اپنے آپ کو مریض تصور کرنے لگتا ہے۔ تو اپنے نفس کو ان تمام چیزوں سے فارغ رکھیں اور اس بات پر یقین ہو کہ اللہ رب العالمین کی ذات پر اسے ایمان ہے تو اللہ رب العالمین اسے ان چیزوں سے انشاءاللہ ضرور محفوظ رکھے گا۔ ایسے ہی اللہ رب العالمین کے تعلق سے تمام عبادات میں اخلاص قائم کریں اپنے ایمان کے اندر، اپنے اور بھی جو عبادات ہیں، جو قلبی عبادات ہیں، جو اسی طریقے سے اور جسم کے دوسرے اعضاء و جوارح سے عبادت دی جاتی ہے، اس میں اخلاص اللہ رب العالمین کے لیے قائم کریں، کیونکہ شیطان نے جب اللہ رب العالمین سے یہ کہا کہ فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، کہ تیری عزت کی قسم میں تو تمام لوگوں کو گمراہ کر دوں گا إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ، مگر یہ کہ جو تیرے خالص بندے ہوں گے ان تک میری رسائی اور میری پہنچ نہیں ہو سکتی ہے۔ ایسے ہی اللہ رب العالمین سے کثرت سے توبہ کرے آدمی، توبہ اور استغفار کرے، اور توبہ اور استغفار بھی ایک بہت ہی عظیم عمل ہے۔ اور ان چیزوں سے بچنے کے لیے صدقے اور خیرات بھی کریں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ الصدقۃ تطفئ غضب الرب، کہ صدقہ اللہ رب العالمین کے غضب کو ٹھنڈا کر دیتی ہے، بجھا دیتی ہے۔ دوسری حدیث اللہ کے رسول نے فرمایا، صحیح حدیث ہے کہ داؤ مرضاکم بالصدقہ، صدقے کے ذریعے سے اپنے مریضوں کا علاج کریں۔ ایسے ہی
آدمی جس کے طرف سے امکان ہے کہ یہ آدمی اس کے اوپر جادو کر سکتا ہے، یا اس نے جادو کیا ہے، یا اسی طریقے سے نظر بد اس کی لگی ہوئی ہے، تو اس کے ساتھ حسن تعامل سے پیش آئے، اچھا سلوک، اچھا برتاؤ کرے. اور یہ تھوڑا سا مشکل کام ضرور ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ذکر کیا ہے وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ کہ نیکیاں اور برائیاں دونوں برابر نہیں ہو سکتی ہیں. ادفع باللتی ہی احسن طریقے سے تم اسے لوٹاؤ، دفاع کرو. فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ تو آپ کے اور آپ کے دشمن کے درمیان جو کہیں نہ کہیں ایک دوری ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وہ آپ کا بہت ہی جگری دوست اور ولی اور مددگار بن جائے گا. لیکن اللہ تعالیٰ آگے چل کر کے کہتا ہے وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا یہ چیز انہیں ہی صرف حاصل ہوگی جو صبر کرنے والے ہیں. وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ اور جو بہت ہی عظیم نصیب، یعنی جن کو اللہ رب العالمین نے حظ وافر عطا کیا ہوگا، وہی لوگ کہیں نہ کہیں اس کو اپنا سکتے ہیں. تو دشمنوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، جنہوں نے آپ کو ضرر پہنچانے کی کوشش کیا ہے، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، یہ ظاہر سی بات ہے کہیں نہ کہیں صبر کا اعلیٰ معیار ہو سکتا ہے. اور آخری چیز جو سبب اگر ہم اختیار کریں، اللہ رب العالمین اس کی وجہ سے کہیں نہ کہیں ہم ان چیزوں سے محفوظ رکھے گا، وہ ہے اللہ رب العالمین کی توحید کا اقرار. بار بار آپ کے دل کے اندر یہ اعتقاد ہو تو کہ دنیا کی کوئی بھی خیر صرف اور صرف عطا کرنے والا اللہ رب العالمین ہے، اور ہر شر سے محفوظ رکھنے والا صرف اور صرف اللہ رب العالمین ہے. اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر کہتا ہے کہ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ کہ ہر طرح کی ضرر، ہر طرح کا نقصان جو ہے وہ اگر اس سے کوئی بچانے والا ہے، آپ کو کوئی اس کو دور کرنے والا ہے، تو صرف اللہ رب العالمین کی ذات ہے. یہ وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جو کہ بچے تھے، ان کو مخاطب کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی اعلیٰ تعلیم انہیں دی تھی. اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ اذا سألت فاسأل اللہ واذا استعنت فاستعن باللہ جب مانگو تو اللہ تعالیٰ سے مانگو، مدد طلب کرو تو اللہ رب العالمین سے مانگو. اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے چل کر کے کہا کہ آپ اس بات کو جان لو لَإِنِ اجْتَمَعَتِ الْأُمَّةُ عَلَىٰ أَن يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ وَلَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ رُفِعَتِ الْأَقْلَامُ وَجَفَّتِ الصُّحُفُ. تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ یہ ظاہر سی بات ہے، نفع و نقصان کا مالک صرف اللہ رب العالمین ہے. تمام لوگ پورے مل کر کے اگر تمہیں کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو نہیں پہنچا سکتے مگر کہ جتنا اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے، اور اسی طریقے سے نفع بھی نہیں دے سکتے مگر کہ اللہ رب العالمین نے جتنا آپ کے لیے لکھ دیا ہے. قلم اٹھا لیے گئے اور صحیفے خشک ہو گئے. تو یہ اسباب اور وسائل ہیں، اگر آدمی ان کو اختیار کرے تو کہیں نہ کہیں وہ جادو یا اسی طریقے سے نظر بد اور دوسرے شیطانی وسوسوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکتا ہے. اللہ رب العالمین سے دعا کریں کہ اللہ رب العالمین ہمیں ان کی توفیق عطا فرمائے، ان وسائل و اسباب کو اختیار کرنے کی توفیق دے، ہر طرح کی بلا اور مصیبت سے اللہ رب العالمین محفوظ رکھے. ہمیں خود، ہمارے اہل و عیال کو اللہ رب العالمین، خاص طور سے ہمارے بچوں کو نظر بد جیسی چیزوں سے محفوظ رکھے. جب تک زندہ رکھے اللہ رب العالمین ہمیں دین کے علوم کو، تعلیمات کو حاصل کرنے کی توفیق دیں، اور جو ہمارا خاتمہ تو اللہ رب العالمین ہمیں علم کے ساتھ ساتھ عمل کرتے ہوئے زبان سے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے اقرار کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ ہمیں اس دنیا سے فرمائے، جنت الفردوس میں بھی اللہ رب العالمین ہمیں ایک ساتھ ایسے اکٹھا ہونے کی توفیق دے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.